الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. اللہ تبارک و تعالی کی فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی. الحمدللہ درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہماری یہ مجلس قیامت کے دن ہماری بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بنائے. قرآن پاک کی پہلی سورہ ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے. اس کی آیت نمبر 4 اس کا حصہ اول آپ کے سامنے عرض کیا گیا. اس میں اللہ نے فرمایا ایاک نعبد کہ تم یوں کہو یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب حصہ دوم پر ذرا تبصرہ اور اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں. فرمایا یوں بھی کہو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یا اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. حقیقی مددگار حقیقی معاون اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور اللہ تعالیٰ جس کا مددگار ہو اس کو کائنات کے اندر پوری دنیا کے اندر کوئی اور اس کو نہ ذلیل کر سکتا ہے نہ رسوا کر سکتا ہے نہ شکست دے سکتا ہے کیونکہ کامیابی دینے والی ذات عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لیجئے کہ اللہ کے جو بندے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام وہ بھی امت کی مدد فرماتے ہیں. دنیا کے اندر جب حیات ظاہری میں موجود تھے اس وقت بھی وہ مدد فرمایا کرتے تھے اور اپنے وصال کے بعد اب بھی اپنی قبر انور سے سرکار اور پیارے سرکار کے جتنے بھی قبل انبیاء تشریف لائے وہ سارے کے سارے مدد فرماتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں مخلوق خدا کی. اور اولیاء کرام بھی مدد کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے اور یہ شرک ہے اور ہم پہ طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں. ہم چونکہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. ہم کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہماری حال پہ نظر رحمت فرمائیے اور اے اللہ کے حبیب ہماری فریاد کو سن لیجئے. بے شک ہم غم کے سمندر کے اندر غرق ہو رہے ہیں. ہمارا ہاتھ پکڑیے اور ہماری مشکلات کو آسان فرما دیجئے. یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہم فریاد کرتے ہیں کہ ہماری مدد فرمائیے. جب ہم یہ شعر پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو مشرک ہو گئے. یہ تو مشرکوں والا عقیدہ اللہ کے رسول کو یا کہہ کے پکارنا اور ان سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. اسی طرح ہم جب فریاد کرتے ہیں اولیاء کاملین سے ہم کہتے ہیں امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. ہم ان کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تب بھی ہم پہ شرک کا فتویٰ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی. جب ہم حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی ان کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما. اور داتا صاحب آپ سے ہم فریاد کرتے ہیں کہ گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. گنج بخشی آپ کی مشہور ہے آفاق میں دل دہی خستہ دلوں کی آپ کا دستور ہے. آپ کے جو جتنے بھی اشعار ہیں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کے. اس لیے جب ہم اولیاء کاملین کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو مشرک ہو گئے. غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. آئیے چلتے ہیں قرآن و حدیث کی طرف.
اور سب سے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آیا غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے؟ کہ اللہ کا کوئی ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد نہیں کر سکتا؟ آئیے توجہ ہے اگر میری جانب سے، میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 2، دوسری آیت ہے سورہ المائدہ کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، اے ایمان والو، تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی کیا کیا کرو؟ مدد کیا کرو۔ گناہ پر اور زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ اس سے پتہ یہ چلا حکم دینے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندوں کو کوئی حکم دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنا وہ عین ایمان ہوگا یا وہ شرک ہوگا جی؟ آپ بتائیے، ظاہر ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ ایمان ہے۔ اب اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کا حکم بھی دے سکتا نہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا اگر مخلوق خدا اللہ کے بندے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تقوی پر اور طہارت پر اور پاکیزگی پر اور نیکی پر، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ اب دوسری آیت مقدسہ سنیے، کہتے ہیں کہ مددگار صرف اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا۔ سورہ تحریم ہے آیت نمبر 4، چوتھی آیت ہے سورہ تحریم کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ جو مددگار ہے اس کے لیے عربی کے اندر 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں جن کا معنی مددگار ہے۔ ایک ہے ناصر یا نصیر، اس کا معنی بھی مددگار ہوتا ہے۔ ولی، اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ مددگار ہوتا ہے۔ اور ظہیر، اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ مددگار۔ یہ 3 جملے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں، فرمایا سن لو بے شک اللہ بھی مومنوں کی مدد کرتا ہے، وجبریل، اور جبریل امین بھی مومنوں کی مدد کرتے ہیں، وصالح المؤمنین، اور فرمایا جو صالح مؤمنین ہیں، نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اے لوگوں وہ بھی تمہاری مدد کرتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا اللہ بھی مددگار، جبریل امین بھی مددگار، اور صالح مؤمنین بھی مددگار۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اس سے پتہ یہ چلا جیسے اللہ مدد کرتا ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا کردہ قوت اور طاقت سے، اللہ کے عطا کردہ فیضان سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء یا اولیاء ہیں وہ بھی مخلوق خدا کی مدد کرتے ہیں۔ اب تیسری آیت مقدسہ سنیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، اے لوگو اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا کیا ہے؟ مددگار ہے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول بھی تمہارے مددگار ہیں، والذین آمنوا، اور وہ ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ نیک متقی پرہیزگار جو مومن ہیں وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اب یہ 3 آیات یاد رہ جائے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ اہل سنت کو بالکل اجاگر کر دیا اور سورج سے زیادہ واضح کر دیا۔ ہمارا عقیدہ شرکیہ نہیں ہے، کفریہ نہیں ہے، الحمدللہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ بھی مددگار ہے ہمارا، اور اللہ مدد کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی مدد کرتے ہیں، اور اولیاء کاملین بھی ہماری کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ اب آئیے احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں، چند احادیث تو بہت زیادہ ہیں اس موضوع کے اوپر، لیکن ذرا سماعت کیجئے۔ پہلی حدیث مبارکہ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے،
اور مشکاۃ شریف کا باب ہے باب السجود و فضلہ، سجدہ کرنا اور اس کی فضیلت کے باب کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائے گی۔ اس حدیث مبارکہ کو ذرا سماعت فرمائیے۔ سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام کیا؟ حضرت ربیعہ، یہ سرکار کے صحابی ہیں اور یہ مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی سے خوش ہو کے فرمایا سن ربیعہ، اے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو، آج جو تم مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اور سرکار خوش کس وجہ سے ہوئے؟ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سرکار تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کے ساتھ وضو کروایا کرتے تھے، اور یہ خاص بندوں کی ڈیوٹی لگتی ہے۔ اس لیے حضرت ربیعہ بن کعب جب سرکار کو وضو کرواتے پیارے آقا خوش ہوئے تو پیارے آقا نے فرمایا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب سنیے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سألتک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں آپ مجھے جنت بھی عطا فرما دیں اور جنت میں اپنی رفاقت بھی عطا فرما دیں۔ میں یہ چاہتا ہوں جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں میں اسی طرح جنت کے اندر بھی آپ کے قریب ہی رہوں، آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ تو ذرا سنیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذلک، اے ربیعہ کچھ اور بھی مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو، آج جو مانگو گے دیا جائے گا۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بار مانگنے پہ آپ نے اتنا کچھ عطا فرما دیا، دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اب تک کی یہ داماں پہ نجات اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل پاتا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ ان کے دربار میں یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جولی کو میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دربار یہ ہے۔ اب آگے سنیے، سرکار مدینہ کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے تو پیارے آقا نے فرمایا اچھا ربیعہ جو تم نے مانگا تمہیں عطا کر دیا گیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اور فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اور پیارے آقا نے فرمایا اے ربیعہ صرف ایک کام کرنا، اپنے نفس پر زیادہ نوافل کے ذریعے میری مدد کرنا، تم زیادہ سجدے کرنا، نوافل ادا کرنا، اس سے اس مقام پر پہنچنے کے اندر تم میری مدد کرو گے۔ تو فرمایا کثرت سجود کے ساتھ میری کیا کرنا؟ مدد کرنا۔ اب یہ حدیث پاک آپ نے سماعت کی، اس کا پہلا حصہ ذرا سنیے۔ اس میں پیارے آقا نے فرمایا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ اس میں سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا اے ربیعہ اللہ سے مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، میں تو مدد کر نہیں سکتا، میں تو کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، اور میں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ نہیں، سرکار نے فرمایا جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جنت چاہتا ہوں۔ انہوں نے بھی ذہن کے اندر نہیں سوچا کہ جنت کا مالک کون ہے؟ اللہ، جنت مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، سرکار سے جنت کیوں مانگو؟ انہوں نے بھی سرکار سے جنت مانگ کے امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی۔ فرمایا سرکار کے پاس صرف دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہی نہیں ہیں، کریم آقا کا دربار وہ ہے جنت کی ٹکٹ بھی اگر تقسیم ہوتی ہے تو وہ بھی آمنہ کے لال کے دست اقدس سے تقسیم ہوتی ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جسے جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے وہی جنت میں جا سکتا ہے۔ اب پھر سرکار نے فرمایا تم میری مدد کرنا اے ربیعہ کثرت سجود کے ساتھ، اور سرکار نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ میں تم سے جو مدد مانگ رہا ہوں میں اپنے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتا۔ اس سے پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول یہ حدیث مبارکہ امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ حقیقت میں مددگار ہے ہی،
اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک نہ چاہے کوئی ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت شامل حال ہو تو اللہ کا رسول بھی مدد کرتا ہے اور اللہ کے ولی بھی مدد کرتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا اس حدیث مبارکہ سے۔ اب ذرا فریق مخالف کے گھر سے میں آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دو بہنیں ہیں، ایک وابنا اور ایک دیابنا، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سنی مشرک ہیں اور ان کا عقیدہ اور نظریہ مشرکین والا ہے۔ یہ درباروں پہ کیا لینے جاتے ہیں، دربار پہ جا کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی مجھے بیٹا عطا کر دو، یہ تو شرکیہ عقیدہ ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں، میں قرآن و حدیث کے دلائل تو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے، میں یہ کہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ درباروں پہ جانا شرک ہے، تو میں یہ کہتا ہوں اشرف علی تھانوی صاحب کی نانی دربار پہ کیا لینے گئی تھی جی؟ ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے، ان کے اپنے علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب ان کی جب نانی جان نے ظاہر ہے بیٹی کی شادی کی اور شادی کرنے کے بعد بہت سا عرصہ گزر گیا، ان کے گھر میں بیٹا یا بیٹی کی پیدائش نہیں ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے شادی کے بعد زیادہ اولاد کی ایک حرص ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کی گود کو ہرا بھرا کر دے، بڑی یہ چاہ ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب بیٹی کی ہاں اولاد نہیں ہوئی تو ان کی نانی جان دربار پہ چلی گئی، اور دربار پہ جا کے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے مدد مانگی اور کہا کہ اے قبر والے، اے اللہ کے ولی، تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ تک ڈائریکٹ تعلق ہے، تم نے عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کیا، مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بیٹا دلوا کے دیجیے، مجھے بھی نواسے کی چاہت ہے۔ تو جب وہ دربار پہ گئی، ٹھیک 1 سال بعد، ان کی کتابوں میں لکھا ہے ٹھیک 1 سال بعد اشرف علی تھانوی صاحب پیدا ہو گئے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حدیث مبارکہ ہے جس میں سرکار نے فرمایا علیکم بالعواجز، اور فرمایا تم بوڑھی عورتوں والا عقیدہ بناؤ۔ کیا فرمایا؟ بوڑھی عورتوں والا، جو تمہارے دیکھیے اس وقت لوگ بکھر گئے، ایک گھر ہے اس کے اندر ہر ایک کے پاس موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، وہاں سے وہ بیانات سنتا ہے، کوئی جناب اہل سنت، پیچھے جو ماں باپ ہوں گے یا دادا دادی ہوں گے یا نانا نانی ہوں گے وہ پکے ٹھکے سنی صحیح العقیدہ مسلمان تھے، لیکن آگے تقسیم ہو گئے، کوئی جیلوی کی طرف چلا گیا، کوئی گاندھی کی طرف چلا گیا، کوئی جناب کہیں، کوئی کہیں چلا گیا، لیکن سرکار نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ بوڑھی عورتوں والا عقیدہ اپناؤ۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح آپ دیکھ لیجئے، یہ تھانوی صاحب بعد میں پیدا ہوئے اور ان کا مذہب اور مسلک بھی بعد میں پیدا ہوا، لیکن ان کی نانی جان کے دربار شریف میں جانے سے یہ پتہ یہ چلتا ہے وہ بوڑھی تھی، اور وہ جو سرکار نے فرمایا بوڑھی عورتوں والا عقیدہ اپناؤ، انہوں نے بتا دیا کہ یہ تو بعد میں پیدا ہونے والے ہیں، میں بھی سنی ہوں، میرا پورا خاندان بھی سنی ہے۔ اس لیے تو وہ مزارات پہ گئے اور مزارات پہ جا کے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی دعائی دی، اور وہاں سے پھر وہ لے کے آئے کہ نہیں لے کے آئے جی۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں، الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقیدہ ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس بیسیوں نہیں، ہمارے پاس درجنوں نہیں، ہمارے پاس کروڑوں دلائل موجود ہیں ہمارے جو مسلک کے عقائد ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس لیے آپ اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیں، اور ہم نے دیکھا جیسے سرکار نے فرمایا بوڑھی عورتوں والا عقیدہ اپناؤ۔ ہمارے ایک قاری صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمارے علاقے کے اندر ایک خاندان تھا جس کے سارے افراد بکھر گئے، لیکن ایک خاتون تھی، اس کا خاوند بھی بد مذہب ہو گیا، لیکن وہ عورت کو کہنے لگی نانا تو میرا خاوند ضرور ہے لیکن میں کبھی بچوں والا بھی مسلک نہیں اپناؤں گی، تمہارا مسلک بھی نہیں اپناؤں گی، میں ہر مہینے اپنے غوث پاک کی 11ویں ضرور بنایا کروں گی۔ اور ایک بڑا مزیدار لطیفہ مجھے یاد آیا، ہم پورے والا میں پڑھتے تھے تو وہاں پہ یہ حدیث مبارکہ سمجھنے کے لیے بہت معاون ثابت ہوگا یہ واقعہ، لطیفہ علمی ہے، وہ ذرا سمجھیے۔ پورے والا میں ہم پڑھتے تھے تو ساتھ ہی ایک مسجد تھی، تو وہاں پہ محلے کے اندر وہ مسجد چونکہ بد مذہبوں کی تھی تو وہاں پہ ایک خاتون آئی جو کہ دیہات کی رہنے والی تھی، تو اس کے بچے نے وہاں پہ کر لیا اور وہ بھی وہاں پہ شفٹ ہو گئی۔ اب وہ تو چونکہ ہر جمعرات کو ختم پاک دلوایا کرتی تھی، اس نے کیا کیا، روٹی بنائی
اور کھیر بنائی اور کچھ سیویاں بنائی اور جا کے اس نے کہا یہ کریم مسجد ہے. اب اسے نہیں پتا تھا کہ یہ اہل سنت کی مسجد ہے یہ اہل بدعت کی مسجد ہے. اب وہ وہاں پہ چلی گئی اور جا کر کے انہیں کہا کہ یہ لیجئے اور میں ختم پڑھانے کے لیے آئی ہوں. اب وہ بد مذہب تھا, اس نے جب سیویاں دیکھی جب حلوہ دیکھا تو منہ سے رال ٹپکنے لگی. اس نے کہا کوئی بات نہیں, پڑھنا تو قرآن ہی ہے نا. اس نے جناب سامنے رکھا اور 2-4 قرآن پاک کی صورتیں پڑھی, دعا مانگی اور جناب اس نے کہا کہ بھائی صاحبہ میں برتن خالی کر دوں. بھائی نے کہا نہیں نہیں برتن خالی نہ کر, یہ برتن مجھے واپس دے دے, میں کھانا واپس لے کے جاتی ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا تو نے تو ختم پڑھا ہی نہیں, ختم ہوا ہی نہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا پہلے جو بھی ہمارے گھر میں مولوی صاحب آتے تھے یا کوئی ختم پڑھتے تھے وہ جب سرکار کا نام آتا تو انگوٹھے ضرور چوما کرتے تھے جی. کہا تو نے تو انگوٹھے نہیں چومے اور سرکار کا نام آیا اور تو نے ان انگوٹھوں کو چوم کے اپنی آنکھوں پہ نہیں لگایا. اس لیے کہا کہ نہیں نہیں یہ ختم ہوا ہی نہیں ہے, کھانا مجھے دو, میں کسی سنی عالم حدیث سے جا کے ختم دلواتی ہوں. اس لیے سرکار نے فرمایا بوڑھی عورتوں والا عقیدہ بناؤ. پڑھے لکھے نوجوان کو کہتے ہیں جی اب ہمیں ضرورت نہیں رہی تحقیق کی, قرآن و حدیث کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں رہی, اب ہمارا ذہن ہمیں بتاتا ہے کہ سچا کون ہے. نہ قرآن سے بھاگیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. آئیے قرآن و حدیث کا دامن مضبوطی سے تھام لیں اور دائیں کیوں بھاگیں جب ہمارا مسلک سچا, ہمارا قرآن سچا, نبی پاک کا فرمان سچا, انشاءاللہ سچوں کے لڑ لگ جائیں گے تو انشاءاللہ جنت ہمارا مقدر بن جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے صحیح دلائل جو میں نے بیان کیے اللہ ہمیں اس کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین و علیہ اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ.